بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ ازج الحواجب سوابغ من غیر قر بینہما عرق یضرہ الغضب اقنى العرنین لہ نور یعلوہ یحسبہ من لم یتعملہ اشم قص اللحیہ سہل الخدین ذلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربہ۔ عزیز طلبہ، لمبی حدیث تھی، کچھ الفاظ کی تحقیق ماقبل میں ہو چکی تھی۔ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازج الحواجب تھے۔ ازج زجہ یا زجو سے صفت کا صیغہ ہے، باب نصرہ سے ہے، جس کے معنی باریک خمدار ہونا۔ اصل میں اس کے معنی نیزہ مارنے کے، دوڑنے کے۔ نیزہ طویل ہوتا، لمبا، دوڑ لگانے میں قدم لمبے لمبے اٹھتے ہیں، اس لیے اس سے لمبائی کے معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ حواجب یہ حاجب کی جمع ہے۔ حاجب لغت میں محافظ، دربان، چوکیدار کو بولتے ہیں۔ یہاں مراد حاجب سے ابرو اور بھاؤں، کیونکہ ابرو اور بھاؤں جو ہوتے ہیں وہ آنکھوں کے لیے محافظ ہوتے ہیں، چوکیدار اور دربان کا کام کرتے ہیں۔ ابرو اور بھاؤں کے بالوں کی وجہ سے میل کچیل، کچرے، گرد غبار، تنکے وغیرہ آنکھوں میں نہیں داخل ہوتے، آنکھ کی حفاظت رہتی ہے۔ گویا ابرو اور بھاؤں آنکھوں کو نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں، نقصان دہ چیزوں سے آنکھوں کو بچانے والے، اس لیے ابرو اور بھاؤں کو حاجب کہتے تھے۔ اب ازج الحواجب کا مطلب ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ابرو مبارک باریک تھے اور لمبے تھے۔ تیسرے معنی خمدار بھی تھے۔ سوابغ سابق کی جمع ہے، جس کے معنی کامل، مکمل، اور وہ ابرو مبارک جو باریک، خمدار اور لمبے، وہ کامل اور مکمل تھے۔ سوابق کامل مکمل، من غیر قرنی، بغیر ملے ہوئے، یعنی آپس بالکل سٹے ہوئے دونوں ابرو، دونوں بھاؤں نہیں تھے، بلکہ دونوں میں قدر انفصال تھا۔ بینہما عرق، اور دونوں کے درمیان ایک رگ تھی، یضر الغضب، کہ غصہ جسے ابھار دیا کرتا تھا۔ اہل لغت نے ازج کے معنی میں جہاں باریک اور خمدار ہونا بتایا ہے، لمبا ہونا بتایا، فرمایا کہ یہ قوس کی طرح، کمان کی طرح، کمان کی مانند ابرو ہو، بھاؤ ہو، یعنی کچھ دائرہ نما گولائی لیے ہوئے اور قدر لمبائی لیے ہوئے اور باریک ہو، تو اس طرح کے ابرو اور بھاؤں بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک کمان کی طرح تھے، یعنی خمدار، باریک تھے اور لمبے بھی تھے۔
ابرو اور بھوں میں اگر یہ صفات پائی جائیں تو اس سے حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ابرو بھوں طویل ہوں، دوسرے یہ کہ دقیق باریک ہوں، اور تیسری یہ کہ دونوں ابروؤں کے درمیان کچھ کشادگی ہو۔ جب ازج کا لفظ لائے تھے تو اس میں پہلے دو معنی طویل ہونا، دقیق ہونا پایا جا رہا تھا جیسا کہ بتائے، لیکن جب آگے سوابق من غیر قرن کہا تو اس سے تیسرے معنی بھی ثابت ہو گئے، یعنی دونوں کے درمیان کچھ کشادگی تھی اور وہ دونوں کامل مکمل تھے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک میں حسن کی یہ تینوں صفات بھرپور پائی جاتی تھی۔ ازج الحواجب، باریک، طویل، قدر باریک اور قوس نما کمان کی طرح خمدار۔ ابرو اور بھوں سوابق جو کامل مکمل، من غیر قرن آپس میں بغیر ملے ہوئے، یعنی دونوں ابرو کے بال بالکل ادھر سے ادھر تک ملے نہیں تھے، بلکہ درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ یہاں روایت میں ازج من غیر قرن، اور ام معبد کی ایک روایت ہے جس میں اقرن ہے، یعنی دونوں ملے ہوئے، تو بظاہر من غیر قرن اور اقرن دونوں میں تعارض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں نفی ہے جیسے کہ یہاں من غیر قرن، تو مطلب یہ ہے کہ زیادہ فاصلہ نہیں تھا، زیادہ اتصال نہیں تھا، زیادہ ملے ہوئے وہ ابرو نہیں تھے۔ اور جہاں اقرن ہے یعنی اتصال تھا متصل، تو مطلب یہ ہے کہ کچھ یعنی بالکل نہ ہٹے نہ بالکل ملے، بلکہ ملے لیکن قدر تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ چنانچہ دونوں روایتوں میں کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ فرمایا بینہما عرق، ان دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی۔ عرق پسینہ کو کہتے ہیں اور عرق رگ کو کہتے ہیں۔ دونوں ابروؤں کے درمیان ایک باریک سی رگ تھی، یدر الغضب، کہ غصہ اسے ابھار دیتا تھا، یعنی غصے کے وقت میں وہ رگ ابھر جاتی تھی، صاف نظر آتی تھی۔ جیسے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ دونوں ابروؤں کے بیچ میں کسی کی رگ ایسی ہوتی ہے کہ جب غصہ ہوتا ہے تو وہ رگ پھول جاتے ہیں، غصے کے آثار اس پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ مرد کے کمال قوت کی علامت ہے اور یہ صفت بہت اچھی صفت ہے۔ آگے فرماتے اقن العرنین، اقنا تین معنی کی جامعیت لیے ہوئے ہے۔ ایک تو یہ کہ طول ہو، دوسرے یہ کہ باریک ہو، تیسرے یہ کہ کچھ بلند ہو، اور ارنین ناک کو بولتے۔ تو اقن العرنین کا مطلب ہوگا طویل، باریک اور کچھ بلند ناک والے۔ ناک کا اونچا ہونا یہ عزت اور سربلندی کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے معزز کون، بلند کون؟ لہذا آپ کی جسمانی ساخت بھی آپ کی عزت، آپ کی سربلندی پر دلالت کرنے والی تھی۔ فرماتے اقن العرنین، بلند، باریک اور طویل ناک والے، لہو نور، اس کے لیے ایک نور تھا، ایک روشنی، ایک چمک تھی، یعلو جو اس پر چھائی رہتی تھی۔ خوبصورت آدمی کی ناک کی نوک پر ایک طرح کی روشنی، ایک طرح کا نور اور چمک غالب رہتی ہے۔
کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک نور تھا، ایک روشنی تھی، ایک چمک یعلو جو اس پر بلند رہتی، یحسب من لم یتأملہ اشم، اس کو خیال کرتا، گمان کرتا وہ شخص جو غور نہ کرتا، یعنی اچٹتی نظر سے دیکھتا، گہری نظر نہ ڈالتا، کہ اس ناک پر نور اور روشنی کے بلند ہونے سے ناک مبارک کا اونچا ہونا اسے محسوس ہوتا تھا۔ اشم، یہ اشم پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں، بلندی کو کہتے ہیں، یعنی اگر غور نہ کرے، اچٹتی نظر دیکھے تو ناک پر جو ایک نور چھایا ہوتا، روشنی چمک غالب رہتی، اس سے اس کو ایسا محسوس ہوتا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک اونچی ہے، ناک بلند ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اشم یعنی بلند، اونچی، جیسے اور جسم کے اعضاء میں اعتدال کا تناسب تھا، ویسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک میں بھی اعتدال اور تناسب تھا۔ البتہ وہ جو نور اس پر غالب رہتا، چھائے رہتا، اس کی وجہ سے وہ ناک مبارک بہت نمایاں، ذرا اونچی اور بلند معلوم ہوتی تھی۔ اسی کو فرمایا یحسبہ، اس کو خیال کرتا وہ جو اس پر غور نہ کرے، اشم یعنی اونچی ناک، بلند ناک۔ آگے کا قص اللحیہ، گھنی گھنی داڑھی والے، قص یا قصو نصرہ سے آتا ہے، گنجان ہونا، گھنا ہونا، لحیہ داڑھی کو کہتے ہیں۔ آپ کی داڑھی مبارک گنجان تھی، داڑھی کا خوب گنجان ہونا، گھنے ہونا، یہ مردوں کی مردانگی پر دلیل ہوا کرتا ہے۔ مردوں کی خوبصورتی داڑھی سے ہے، داڑھی جس قدر گھنی ہو، گنجان ہو، اس کا حسن اتنی نکھرا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں سہل الخدین، خد رخسار گال کو کہتے ہیں، سہل نرم اور ہموار کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دونوں رخسار مبارک نرم ہموار تھے۔ اسی طرح اس کے معنی صاف ہونے کے، یعنی جسم پر کیل، داغ، دھبے وغیرہ کا کوئی اثر نہیں تھا۔ بعض لوگوں نے سہل کو کہا کہ سہل بلند زمین کے مقابلے پر بھی بولا جاتا ہے، یعنی اونچی زمین نہ ہو بلکہ ہموار ہو، یعنی جو اٹھے ہوئے نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار مبارک یہ بالکل اٹھا ہوا پھولا نہیں تھا، بلکہ ہموار تھا، پلین جیسا، نہ اندر کو چپکا نہ ہی باہر کو ابھرا، یعنی پرگوشت تو تھا رخسار مبارک مگر تناسب کے ساتھ تھا۔ یہ بھی ایک طرح کا حسن ہوتا ہے چہرے میں۔ آگے فرمایا ذلی الفم، ذلی عظیم کے معنی میں، وسیع کے معنی میں، اور فم منہ کے معنی میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا دہن مبارک، آپ کا منہ کشادہ تھا، وسیع تھا، یعنی چھوٹا اور تنگ نہیں کہ بات کرنے میں دشواری ہونے لگے، اور بہت زیادہ بڑا بھی نہیں کہ ایک دم بھاڑ کی طرح منہ کھلتا ہوا نظر آوے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے، اور فصاحت بلاغت جس کا تعلق تکلم سے ہے، منہ جیسا کشادہ ہوگا اسی طرح تکلم میں آسانی ہوگی۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت کی قوت اور وسعت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ فرمایا وسیع، کشادہ دہن والے، مفلج الاسنان، مفلج تفلیج سے ہے جس کے معنی کشادہ ہونا، اسنان سنن کی جمع، یعنی دانتوں کے درمیان قدرے کشادگی تھی، یعنی دانت بالکل ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے نہیں ہوتے تھے، بالکل متصل تو تھے مگر ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، ایک دوسرے سے ایک دم جکڑے ہوئے ایک دوسرے کو، ایسا نہیں، بلکہ ان میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہوتا تھا، تھوڑی سی کشادگی تھی۔ آج کل بیوٹی پارلر وغیرہ میں ابرو، بھاؤں، دانت وغیرہ میں
اس طرح تھوڑی کشادگی کرواتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن و جمال قدرتی طور پر اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ تھا۔ اس لیے فرمایا مفلج الاسنان، آپ کے دانتوں کے درمیان قدر کشادگی تھی، تھوڑا سا فاصلہ۔ دقیق المسروبہ، مسروبہ آ چکا ہے، باریک کی پتلی لمبی دھاری، بالوں کی پتلی لمبی دھاری جو سینے سے لے کر کے ناپ تک چلی گئی۔ فرمایا دقیق المسروبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر بالوں کی ایک باریک اور پتلی لمبی دھاری تھی، لکیر تھی، جو سینے سے لے کر کے ناپ تک چلی جا رہی تھی، اور گورے گورے بدن پر کالے بال کی یہ لکیر آپ کے حسن کو بہت زیادہ دوبالا کر رہی تھی۔ آگے مزید حضور کے حسن خلق کو بیان کرتے ہوئے مصنف کہیں گے کہ آپ کا حسن و جمال کیا، کاننا عنقہ جید و دنیا، آپ کی گردن ایسا لگے جیسے کہ مورتی کی گردن ہو۔ بہرحال اس پر کلام کل ہوگا تفصیل سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔